بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ابتدائے عالم سے اب تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی ہے۔ پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ یہ ارشاد بھی ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ حالت رہی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم ہوا، کیونکہ بنیادوں کے نشان بھی باقی نہ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کے نشان بتلائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معاونت سے تعمیر شروع کی۔ تیسری بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال ہو چکی تھی، قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس زمانے کی وجہ سے خانہ کعبہ بوسیدہ ہو چکا تھا۔ نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اندر بھر جاتا تھا، اس لیے قریش کو اس کی تعمیر کا اثر نو خیال پیدا ہوا۔ جب تمام رؤسائے قریش اس بات پر متفق ہو گئے کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے اثر نو بنایا جائے تو ابو وہب بن عمر، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں تھے، کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ کسب حلال ہو، زنا، چوری اور سود وغیرہ کا کوئی پیسہ اس میں شامل نہ ہو، صرف حلال مال اس کی تعمیر میں لگایا جائے۔ اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند فرماتا ہے۔ اس خیال سے کہ تعمیر بیت اللہ کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے، تعمیر بیت اللہ کو مختلف قبائل پر تقسیم کر دیا گیا۔ دروازے کی جانب بنی عبد مناف اور بنی زارہ کے حصے میں آئی، حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنی مخزوم اور دیگر قبائل قریش کے حصے میں آیا۔ بیت اللہ کی پشت بنی جمع اور بنی سہم کے حصے میں آئی۔ حتیم بن عبد الدرار بن کسا بنی اسد اور بنی ادا کے حصے میں آیا۔ اسی دوران میں قریش کو یہ اطلاع ملی کہ ایک تجارتی جہاز جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے۔ ولید بن مغیرہ سنتے ہی جدہ پہنچا اور اس کے تختے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے حاصل کر لیے۔ اس جہاز میں باقوم نامی ایک رومی معمار بھی تھا۔ ولید بن مغیرہ نے تعمیر بیت اللہ کے لیے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب قدیم عمارت کے انہدام کا وقت آیا تو کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ بیت اللہ کے ڈھانے کے لیے کھڑا ہو۔ آخر کار ولید بن مغیرہ پھاوڑا لے کر کھڑا ہوا اور کہا، اے اللہ، ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے ڈھانا شروع کیا۔ اہل مکہ نے کہا، رات کا انتظار کرو کہ ولید بن مغیرہ پر کوئی آسمانی بلا تو نازل نہیں ہوتی۔ اگر اس پر کوئی بلائے آسمانی اور آفت ناگہانی نازل ہوئی تو ہم پھر بیت اللہ کو اصلی حالت پر بنا دیں گے، ورنہ ہم بھی ولید کے معین و مددگار ہوں گے۔ صبح ہوئی تو ولید صحیح اور سالم پھر پھاوڑا لے کر حرم محترم میں آ پہنچا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے اس فعل سے اللہ راضی ہے۔ سب کی ہمتیں بڑھ گئی، سب مل کر دل و جان سے اس کام میں شریک ہو گئے، یہاں تک کھودا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں نمودار ہو گئیں۔ ایک قریشی نے جب بنیاد ابراہیمی پر پھاوڑا چلایا تو دفعتاً تمام مکہ میں ایک سخت دھماکہ ظاہر ہوا، جس کی وجہ سے آگے کھودنے سے رک گئے اور انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کر دی گئی۔ تقسیم کے مطابق ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کر کے تعمیر شروع کر دی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف ہوا، تلواریں کھینچ گئیں، لوگ جنگ و جدال اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے۔ جب 4-5 روز اسی طرح گزر گئے کہ کوئی بات طے نہ ہوئی تو ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے، جو قریش میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے، یہ رائے دی کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہو اسی کو اپنا حاکم بنا کر فیصلہ کروا لو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔
صبح ہوئی، تمام لوگ حرم میں پہنچے، دیکھا کہ سب سے پہلے آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ الفاظ ادا ہوئے، ترجمہ: یہ تو محمد امین ہیں، ہم ان کے حاکم بنانے پر راضی ہیں، یہ تو محمد امین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر یہ فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔ اس فیصلے کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی۔ سب کے سب اس چادر کو اٹھائے اسی جگہ پہنچے جہاں اس کو رکھنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اسی جگہ رکھ دیا۔ چوتھی بار حضرت عبداللہ بن عمر اپنے خلافت کے زمانے میں بیت اللہ کو شہید کر کے اثر نو تعمیر کیا، جبکہ خانہ پاک کو پانچویں بار حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا۔ سلطان مراد خان خلافت عثمانیہ کے سلطان ہیں۔ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا، ان کے ہی فرزند ہیں۔ سلطان مراد خان کا دور سلطنت 1032 سے لے کر 1050 ہجری تک ہے۔ سن 1039 ہجری میں مکہ مکرمہ میں جب شدید بارش کی وجہ سے سیلاب آیا تھا اور یہ سیلاب خانہ کعبہ اور مسجد الحرام تک پہنچ کر کافی خرابیاں لایا۔ اسی سیلاب میں خانہ کعبہ کے شامی دیوار گر گئی اور مغربی اور مشرقی دیواروں کا بعض حصہ بھی گر گیا تھا، تو سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کے مغربی اور شمالی دیواروں کو گرا کر خانہ کعبہ کی تعمیر از سر نو کروائی۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی اور دور حاضر تک وہی تعمیر شدہ کعبہ شریف باقی ہے۔